بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کرمنل لا یا فقہ الجنائی کے لیکچر سیریز میں آج ہم حدود یا جرائم کی تقسیم کے بارے میں بات کریں گے۔ اس لیکچر کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے اس لیکچر کا جو ٹیکسٹ ہے وہ اگر آپ ویڈیو کے ڈسکرپشن سے اس کو کاپی کر کے اس کو ساتھ میں دیکھیں تو یہ اس کو بہترین طریقے سے سمجھنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم اس پہ گفتگو کر رہے تھے کہ جرائم کی جو مختلف تقسیم ہے یا کلاسیفیکیشن ہے، شریعت میں کئی طرح سے اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک تقسیم جو ایک اہم ترین تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ جرائم کو تقسیم کیا جاتا ہے سزا کے لحاظ سے، کہ کچھ حدود والے جرائم ہیں، کچھ تعزیر والے جرائم ہیں اور کچھ قصاص و دیت کے جرائم ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے ایک اور تقسیم پڑھی تھی کہ کرمنل انٹینشن یا قصد کے لحاظ سے جرائم مقصودہ ہے اور جرائم غیر مقصودہ ہے۔ نمبر 3، اس کے طریقے ارتکاب کے حوالے سے کچھ جرائم ایجابیہ ہیں جس میں جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اور کچھ جرائم سلبیہ ہے جس میں کوئی اومیشن ہوتا ہے یا اس میں کوئی کام جو آپ نے کرنا ہوتا ہے لیکن آپ نہیں کرتے جس سے جرم پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ 3 طرح سے تقسیمات ہم نے پڑھی تھی۔ آج جو چوتھی تقسیم ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو جرم کا ایک خاص نیچر ہے جس کو ہم عربی میں طبیعت خاصہ کہتے ہیں، کہ یا اس کو اسپیسیفک نیچر کہتے ہیں، کہ اس اسپیسیفک نیچر کے لحاظ سے جرم کو دو طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک وہ جرم ہے جو کہ معاشرے کے خلاف ہے، اور ایک وہ جرائم ہے جو کہ افراد کے خلاف ہے۔ معاشرے کے خلاف جرائم سے مراد وہ جرائم ہے کہ جس پر شریعت نے اگر سزا کو مقرر کیا ہے تو اس میں بنیادی طور پہ پورے معاشرے کے انٹرسٹ کو اور مصلحت کو پیش نظر رکھا ہے، اور چونکہ اس سے پورے معاشرے کا امن برباد ہوتا ہے تو اس لیے شریعت نے اسے جرم قرار دیا ہوتا ہے اور اس پہ سزا کو متعین کیا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کو مزید جو ہے اس پورے سوسائٹی کے حق کو فقہا جو ہے نا حق اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، کہ حق اللہ کہتے ہیں، اور حق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی کے پاس معافی کا اختیار نہیں ہے، چاہے وہ ریاست کا سربراہ ہو یا قاضی ہو، اس کے پاس جرم کے ثابت ہو جانے کے بعد معافی کا اختیار نہیں ہے۔ دوسرے وہ جرائم ہیں جو کہ افراد کے خلاف ہیں، اور افراد کے خلاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سوسائٹی پہ تو فرق پڑتا ہے، لیکن شریعت نے چونکہ افراد کو اس کی معافی کا اختیار دیا ہوتا ہے اس لیے اس کو افراد کے خلاف جرم قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے قصاص و دیت ہے، کہ قصاص و دیت سے معاشرے پہ فرق پڑتا ہے، لیکن وہاں پہ شریعت نے فرد کے حق کو ڈومیننٹ قرار دیا ہوتا ہے، اور فرد کے پاس معاف کر کے پیسے لینے کا یا اس کے بدلے یا اس کے بغیر معاف کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اس لیے اس کو جرائم ضد الافراد کہتے ہیں، کہ یہ افراد کے خلاف جرائم ہیں اور اس کے پاس معافی کا اختیار ہے۔ جو حدود ہیں، حدود کو پورا کا پورا جتنے بھی حدود ہیں اس کو پہلے کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے کہ یہ سوسائٹی کے خلاف یا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے خلاف جو ہے نا یہ جرائم ہیں، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض جرائم ایسے ہیں کہ جس کا براہ راست اثر کسی فرد پہ پڑتا ہے، جیسے چوری کی سزا ہے یا قذف ہے، قذف کا جرم ہے تو اس میں کسی بندے کی عزت و آبرو متاثر ہوتی ہے، چوری کی صورت میں اس کے مال کو چوری کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ شریعت نے چونکہ معافی کا اختیار اس متاثرہ فریق کو نہیں دیا، بلکہ کسی کے پاس بھی معافی کا اختیار نہیں ہے، اس لیے اس کو حق اللہ کہا جاتا ہے، یا اس کو سوسائٹی کے خلاف کرائمز کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا کسی کے پاس معافی کا اختیار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی فرد متاثر نہیں ہوتا، یا اگر اس کو افراد کا حق قرار دیا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا معاشرے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ قصاص کی صورت میں اگر مقتول کے ورثہ معاف کر دیں تو اس کے باوجود چونکہ معاشرے پر بھی اس کا ایک برا اثر پڑا ہے، تو قاضی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ سیاستاً اس کو کوئی اور سزا دے، اور ایون کہ وہ سزائے موت بھی دے سکتا ہے اگر وہ اس نوعیت کا جرم ہو کہ جس میں قاضی اس کو مناسب سمجھے کہ اس کو سزائے موت ملنی چاہیے۔ تو پھر تعزیر میں آتے ہیں، تو تعزیر میں کچھ جرائم ایسے ہیں کہ جو سوسائٹی کے خلاف ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو افراد کے خلاف ہے، اور اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ جو افراد کے خلاف ہیں
تو اس میں فرد کے پاس معافی کا اختیار ہوتا ہے، اور جو پورے سوسائٹی کے خلاف ہے وہ اس کا چونکہ فرد سے تعلق نہیں ہے بلکہ وہ قاضی کے ڈسکریشن پہ ہے۔ تو یہ بھی فرق کیا جاتا ہے کہ تعزیر کچھ افراد کے خلاف ہوتے ہیں اور کچھ سوسائٹی کے خلاف ہوتے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ ایک اور تقسیم یہ بھی ہے کہ جو افراد کے خلاف ہے اس کو تعزیر کہا جاتا ہے، اور جو معاشرے کے خلاف ہے اس کو سیاست کہا جاتا ہے یا جرائم السیاسہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک تقسیم ہے کہ اس سے کس کا حق متاثر ہوتا ہے۔ تو کچھ فقہا اس میں حق اللہ اور حق المجتمع کو ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور حدود کو اس طرح سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے حق اللہ یا حق المجتمع سے متعلق ہے، سوسائٹی کے حق سے یا اللہ تعالیٰ کے حق سے، اور جو تعزیر ہے وہ حق الفرد بھی ہو سکتا ہے اور حق المجتمع بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو ایک اور تقسیم میں نے ذکر کی تھی کہ فقہائے احناف کے ہاں چونکہ سیاست کا بھی تصور ہے، سیاست جرائم السیاسہ کا، تو اس لحاظ سے جو حقوق اللہ ہیں وہ سارے کے سارے حدود ہیں، اور جو تعزیر ہیں تو وہ حق الفرد اس میں متاثر ہوتا ہے، اور جو جرائم السیاسہ ہے اس میں سوسائٹی کا حق متاثر ہوتا ہے۔ تو فقہائے احناف کی عبارات سے کچھ معاصر فقہا نے اس طرح سے تقسیم کی ہے۔ تو یہ بہرحال ایک جرم کی نوعیت کو یا اس کے اسپیسیفک نیچر کو دیکھتے ہوئے یہ تقسیم کی جاتی ہے۔ ایک اور تقسیم ہے جس کو ہم اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جرم کی تقسیم ہے بحسب طبیعت الخاصہ یا اس کے اسپیسیفک نیچر کو دیکھتے ہوئے۔ یہ جو تقسیم ہے یہ ایک اہم تقسیم ہے اور اس کا سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس میں دو قسمیں ہیں جرائم کی۔ پہلی قسم ہے جس کو ہم جرائم عادیہ کہتے ہیں، اور دوسری قسم ہے جس کو ہم جرائم سیاسیہ کہتے ہیں۔ جرائم عادیہ سے مراد ہے جو عام نارمل کرائمز ہیں، جنرل کرائمز اس کو کہہ سکتے ہیں۔ جو جرائم السیاسہ ہے یا جرائم سیاسیہ کے ہیں اس کو پولیٹیکل کرائمز کہا جاتا ہے، لیکن اس کے لفظ سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس کا خاص مقصد کیا ہے۔ جو جرائم عادیہ ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عام حالات میں جو جرم کیا جائے، مثال کے طور پہ کسی پہ تہمت لگانا ہے یا چوری کرنا ہے یا کسی کی عزت کو متاثر کرنا ہے، بدکاری ہے، یہ سارے کے سارے جرائم عادیہ ہیں جس کے پیچھے جو موٹیوز ہیں، جو مقاصد ہیں، وہ کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہوتے۔ لیکن جو جرائم السیاسہ ہیں اس کی یہ تعریف کرنا کہ وہ اس کے پیچھے مقاصد سیاسی ہوتے ہیں، یہ تعریف زیادہ کمپریہنسو نہیں ہے یا زیادہ پریسائز نہیں ہے، اس لیے کہ جرائم السیاسہ سے مراد ہوتا ہے بغاوت۔ تو بغاوت کے فقہا نے بہت ساری شرائط بیان کی ہیں، وہ ساری شرائط جب موجود ہوں گی تو اس کے بعد اس کو جرائم البغی کہا جاتا ہے یا جریمہ سیاسیہ کہا جاتا ہے یا جرائم السیاسہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی ریاست کے سربراہ کو قتل کرتا ہے تو یہ جرم عادی ہے، یہ جریمہ سیاسیہ نہیں ہے، تو اس میں جو باقی قتل کے احکام ہیں وہ اس پہ لاگو ہوں گے۔ یا اگر کوئی آدمی اس سے ریاست کے سربراہ سے کوئی چوری کرتا ہے تو اس کو پولیٹیکل کرائمز یا جرائم السیاسہ نہیں کہا جاتا۔ جرائم السیاسہ ایک خاص قسم کا جرم ہے کہ جس میں کوئی لوگ الگ ہو کے ریاست کے خلاف مسلح جد و جہد کرتے ہیں اور وہ اپنے لیے وہ ایک جتہ بنا لیتے ہیں، اور پھر ان کی ایک خاص قسم کے دعوے ہوتے ہیں جس پر آگے ہم بات کریں گے۔ اور آخری بات کہ وہ باقاعدہ سے جنگ کریں۔ جنگ سے پہلے یا جنگ کے بعد کے جو جرائم ہیں وہ سارے جرائم عادیہ ہیں، تو ان پہ عام جو شریعت کے احکامات ہیں، ایون کہ اگر وہ باقاعدہ جنگ کے بغیر کسی سے مال ڈاکے یا اسلحے کی نوک پر چھین لیں تو اس کے حرابہ کے احکام ہیں جس میں شریعت نے بہت سخت احکامات دیے ہیں، اور انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ وہاں پر اس کی تفصیل کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے جرائم عادیہ اور جرائم سیاسیہ کی تعریف یہ کرنا کہ جرائم عادیہ جو عام کسی بھی غرض سے ہو اور جرائم السیاسہ جس کے پیچھے سیاسی اغراض ہوں، یہ تعریف درست نہیں ہے، اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ جرائم سیاسیہ جو ہے نا خاص قسم کے تو جرم ہے جس کو بغی کہا جاتا ہے اور ان لوگوں کو بغات کہا جاتا ہے۔ اب بغاوت کی تعریف کیا ہے؟ بہت سارے فقہا نے مختلف اس کی تعریفات کی ہے۔ جس تعریف کو ہم نے یہاں پہ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے: ہم القوم الذین یخرجون علی الامام بتأویل سائغ ولہم منعۃ وشوکہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امام کے خلاف یعنی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے خلاف خروج کرتے ہیں
بتأویل سائغ، اور وہ ان کے ساتھ کوئی تعویل ہوتی ہے۔ سائغ کا مطلب ہے کہ جو بادی النظر میں کوئی تعویل کہلانے کے قابل ہو۔ وَلَهُمْ مَنَعَةٌ وَشَوْكَةٌ، اور وہ ایک مسلح جتی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے۔ اب اس تعریف کی اگر ہم اس کا انالیسس کریں تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی بھی جرم کو بغاوت کا جرم قرار دینے کے لیے، چونکہ اس کی خاص سزا ہے، آگے اس پہ ہم بات کریں گے کہ اس سے وہ آدمی مباح الدم ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے 4 شرائط اس تعریف سے معلوم ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو جرم ہے، جریمہ سیاسیہ، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں ان کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ یا تو ریاست کے سربراہ کو یا خلیفہ کو یا امام کے معزولی کا وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ معزول ہو جائیں، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی بات تسلیم نہیں کرتے، اس کی طاعت سے نکل جاتے ہیں، تو یہ مقاصد ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور مقصد ہے اور وہ ریاست کی رٹ کو چیلنج نہیں کرتے، کوئی اور ان کے انفرادی مقاصد ہیں، تو اس پہ پھر عام طور پہ جو باقی سزائیں ہیں، جنرلی جو حرابہ کی سزائیں ہیں، اگر وہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں ان کے جرائم، تو وہ سزا ان کو دی جائے گی۔ لیکن جریمہ سیاسیہ یا بغاوت میں خاص طور پہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ اس امام کی اطاعت سے نکل جائیں اور یا تو اس کی معزولی کا مطالبہ کریں، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی بات کو نہیں مانتے ہیں اور اس کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی تعویل ہوتی ہے۔ تعویل کا مطلب یہ کہ کوئی بے شک وہ ایک جسٹیفائڈ نہ ہو، لیکن بادی النظر میں جس کو پریما فیشائے وہ قابل قبول ہو۔ مثال کے طور پر جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا تھا، اس میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جن کے ہاں یہ تعویل تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تحکیم کر کے نعوذ باللہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، اس سے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، اور تحکیم پر راضی ہونا یہ کفر ہے۔ تو اب یہ جو تعویل ہے یہ چونکہ ایک بادی النظر میں، بے شک وہ صحابہ کرام نے ان کی تردید کی، خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، لیکن چونکہ ایک تعویل تھی اور اس کی وجہ سے سادہ لوگ اس میں بہت زیادہ گمراہ بھی ہوئے اور وہ ان کے ساتھ بھی ہو لیے، اس لیے اس تعویل کی وجہ سے ان کو کچھ ریلیکسیشن دے دی جاتی ہے، جس پر آگے ہم بات کریں گے۔ اسی طرح کچھ اور لوگوں کا حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ ایک دعویٰ یہ تھا کہ ان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا علم ہے، تو یہ ان سے قصاص کیوں نہیں لیتے، یا وہ قصاص اگر نہیں لے رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کیا وہ ان کی جرم میں شریک کار تھے۔ اس طرح کی باتیں، اور جو ظاہر سی بات ہے بے بنیاد باتیں تھی، اور وہ لوگوں نے مشہور کر رکھی تھی اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے خروج کیا، بغاوت کی۔ تو اس طرح کی کوئی تعویل ہوتی ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی تعویل نہ ہو، ویسی ہی کوئی مسلح جتہ کہیں کہ چونکہ اس امام کی لینگویج ہماری لینگویج سے ملتی نہیں ہے، اس کو مستعفی ہو جانا چاہیے، یا اس کا تعلق فلاں فرقے سے یا فلاں قبیلے سے نہیں ہے تو اس کو مستعفی ہو جانا چاہیے، تو یہ کوئی تعویل نہیں ہے۔ اس وقت پھر ان کو باغی نہیں کہا جائے گا، بلکہ ان پہ جو دیگر سزائیں ہیں ان کا اطلاق ہوگا اگر وہ کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، تو یعنی ان کے پاس کوئی تعویل ہونی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی مسلح، یعنی ان کے پاس کوئی طاقت ہو جانی چاہیے، اور عام طور پہ وہ کسی ایک خطے کو اپنے کارروائیوں کا مرکز بنا لیتے ہیں اور وہاں سے وہ مسلح کارروائی کرتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی طاقت ہونی چاہیے۔ اگر وہ طاقت نہ ہو ان کے پاس، اور ویسے ہی 2-4 لوگ ہیں، تو نہ ان کو جریمہ سیاسیہ کہا جاتا ہے، نہ ان کو باغی کہا جائے گا، اگرچہ ان کے پاس کوئی تعویل وغیرہ بھی ہو، تو ان کے پاس کوئی طاقت ہونی چاہیے۔ اور نمبر 4 یہ کہ باقاعدہ جنگ ہو، یعنی بغاوت کے بعد وہ باقاعدہ جنگ میں حصہ لیں اور خروج کر کے مسلح جدوجہد کریں۔ اگر وہ جنگ میں حصہ نہیں لیتے اور وہ یعنی صرف ایک طاقت اکٹھا کر لیں اور وہ ان کے خلاف ابھی، یا وہ ریاست کے خلاف جدوجہد یا مسلح جدوجہد شروع نہیں کرتے، تو اس وقت ان پہ باغیوں کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو بغاوت کے لیے یہ ضروری ہے، یا جو اس کے خاص احکام ہیں کہ وہ باقاعدہ سے پھر جنگ میں حصہ لیں۔ تو یہ 4 شرائط ہیں کہ نمبر 1 وہ ان کے پاس کوئی تعویل ہو، یعنی ان کا مقصد جو ہے وہ سیاسی ہو کہ وہ اس کی اطاعت سے انکار کریں، ان کے پاس کوئی تعویل ہو، طاقت ہو، اور وہ باقاعدہ جنگ میں حصہ لیں۔ اب یہ ہے کہ ان کی اس سے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جریمہ سیاسیہ کس کو کہتے ہیں یا بغاوت کس کو کہتے ہیں۔ اب ان باغیوں کی سزا کیا ہے؟ تو اس میں جو ہے نا مختلف مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے ان کی سزا کیا ہے، جنگ
کے دوران ان کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا، اور پھر جنگ ختم ہو جانے کے بعد ان کے کیا احکامات ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ بغاوت کے بہت زیادہ احکامات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فقہ سے لیے گئے ہیں، اور جو انہوں نے باغیوں کے ساتھ جس طرح سے سلوک کیا اور جس طرح سے انہوں نے وہ ان کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا، اور یا ان کے خلاف جن لوگوں نے خروج کیا، اس تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے کہ وہ اس میں کس کا کیا موقف تھا، لیکن چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو فقاہت دی تھی اور پھر ایک مجتہدانہ بصیرت دی تھی، تو اس سے بہت سارے احکام بغاوت کے اس سے لیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی اس جانب اشارے موجود ہیں یا صراحت کے ساتھ کچھ احادیث مروی ہیں، لیکن زیادہ تر جو اس کے احکامات ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اجتہادات اور ان کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان کے فقہی آراء سے اس کو لیا گیا ہے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ابھی جنگ سے پہلے وہ ابھی جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ لوگوں میں اپنے موقف کا پرچار کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں۔ تو اس وقت جب تک وہ شریعت کے حدود کے اندر ہیں تو وہ کچھ کہنا چاہیں تو ان کے پاس اظہار رائے کی آزادی ہے۔ باقی لوگ یا حکومت جو ہے نا ان کے موقف کو یعنی غلط ثابت کرنے کے لیے ان کو قائل کرنے کی کوشش کرے گی، ان کی بات کی تردید کرے گی، جیسے کہ خوارج کے پاس حضرت حبر الامہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ گئے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، صحابہ کرام نے اس میں کوششیں کی۔ تو جب تک وہ شریعت کے حدود کے اندر ہیں تو ان کو آزادی اظہار رائے حاصل ہے، لیکن اگر وہ شریعت کی حدود سے باہر جاتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ اس اپنے موقف میں کسی پہ تہمت لگا دیتے ہیں تو اس کو زنا کی تہمت لگاتے ہیں تو اس کو حد قذف لگائی جائے گی، اگر وہ کسی کو گالی دیتے ہیں تو تعزیری سزا دی جائے گی، یا اس کے علاوہ کوئی اور سزا کا ارتکاب اگر وہ کرتے ہیں جرم کا تو ان کو وہ سزا دی جائے گی۔ اسی طرح وہ جمع بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اسمبلی کا رائٹ تو سب کے پاس ہے، وہ جمع ہو سکتے ہیں، لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں، لیکن جب تک وہ کسی شریعت کے متعین کردہ حدود سے نہیں نکلتے یا امام کی اطاعت سے انکار نہیں کرتے تو ان کے پاس یہ اختیار ہے۔ اچھا، اس مرحلے میں کیا ان کو سزائے موت دی جا سکتی ہے؟ تو امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ قتال شروع نہ کریں تو اس وقت، اور وہ یعنی جو بغاوت والے ہیں ان کو اہل البغی کہا جاتا ہے، اور جو اس کے بالمقابل ہیں ان کو اہل العدل کہا جاتا ہے۔ تو جب تک یہ اہل البغی اہل العدل سے قتال کا آغاز نہیں کر لیتے تو اس وقت ان کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔ قتال کرنے کے بعد وہ مباح الدم ہو جاتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ایک گیدرنگ شروع کی اور ان کے پاس طاقت ہے اور یہ بات یقینی ہو گئی کہ اب وہ اس میں اب وہ بغاوت کے لیے پر تول رہے ہیں اور وہ مسلح جد جہد شروع کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی ان کو سزا دی جا سکتی ہے اور ریاست کے لیے ان کے خلاف ایکشن کرنا جائز ہے۔ یہ تو تفصیل تھی کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب جنگ شروع ہو جائے۔ اچھا، جب جنگ شروع ہو جائے اور وہ اہل العدل یا امام یا ریاست کے سربراہ کے خلاف وہ مسلح جد و جہد کرتے ہوئے جنگ شروع کر لیں، تو اب اس صورت میں چونکہ یہ لوگ ایک غلط فہمی کا شکار ہیں اور مسلمان بھی ہیں، تو اس لیے ان سے اس طرح کی جنگ نہیں کی جاتی جس طرح کے کافروں سے ایک جنگ میں حصہ لیا جاتا ہے۔ اس لیے اس صورت میں جو امام کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی طریقے سے ان کی اجتماعیت کو منتشر کیا جائے اور اس طرح سے ان کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے جس طرح کے کافروں کے خلاف جو ہے نا بڑھ چڑھ کے ایکشن لیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی ان میں سے بھاگتا ہے تو اس کو نہیں چھیڑا جائے گا، اگر کوئی زخمی ہوا ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی قید ہوا ہے تو اس کو نہیں قتل کیا جائے گا، کسی قیدی کو غلام نہیں بنایا جائے گا، اور اسی طرح سے اگر ان سے کوئی چیزیں کوئی مال لیا گیا ہے تو اس کو غنیمت کی طرح نہیں ٹریٹ کیا جائے گا، اس لیے کہ کافروں سے تو نہیں لیا گیا، تو وہ بلکہ وہ ان کو واپس کیا جائے گا، ان کے قیدیوں کو واپس کیا جائے گا اور ان کے زخمیوں کو نہیں قتل کیا جائے گا جنگ کے دوران۔ البتہ جو بالکل سامنے آئے تو اس چونکہ وہ مباح الدم ہے پھر تو اگر وہ قتل ہو جائے تو وہ سزا اس کے لیے کافی ہے، لیکن اگر وہ زخمی ہو گیا یا وہ بھاگنے لگا ہے تو اس وقت پھر اس کو جو ہے وہ اس طرح سے اس کے خلاف جنگ نہیں کی جائے گی جس طرح کی کافروں کے خلاف کی جاتی ہے۔ پھر جنگ ختم ہو جانے کے بعد پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ جو اموال
باغیوں کے حکومت کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ ان کو واپس دے دیا جائے گا وہ سارے اموال۔ اسی طرح جو باغیوں نے بغاوت کے دوران اگر کوئی جرم کیا ہے، کسی کو قتل کیا ہے یا کسی کے وہ مال کو لوٹا ہے، چونکہ وہ جنگ کے دوران تھا تو اس کے بعد وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے اس لیے کہ جنگ کے دوران جو ہے نا دونوں طرف سے ایک دوسرے کے خلاف ایکشن کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، تو اس لیے جنگ کے بعد ان کو دوران جنگ وہ جرائم جو جنگ کے جنگی نوعیت کے تھے ان جرائم کی وجہ سے ان سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، جیسے کسی کو قتل کرنا، اس لیے کہ یہ جنگی نوعیت کے جرائم ہیں اور دوران وہ بغاوت یا دوران جنگ انہوں نے یہ کیے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر باغیوں کا کوئی قتل ہوا ہے تو وہ بھی اس کا بھی حساب نہیں ہوگا، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی باغی نے کسی کو قتل کیا تو اس سے قصاص لیا جائے، یا اس لیے کہ یہ بغاوت کے دوران اور جنگ کے دوران ہوا ہے۔ لیکن یہ دوبارہ یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جنگ کے دوران وقوع پانے والے جرائم کی بات ہو رہی ہے۔ نمبر 2، وہ جنگی نوعیت کے جرائم ہوں۔ اگر وہ جنگی نوعیت کے جرائم نہیں ہیں، مثال کے طور پہ دوران جنگ انہوں نے بدکاری کر لی، تو اب یہ جنگ سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو جنگ ختم ہونے کے بعد ان کو زنا کی سزا دی جا سکتی ہے۔ دوران جنگ انہوں نے کسی پر زنا کی تہمت لگا دی، شراب پی لیا، تو بعد میں ان کو سزا دی جا سکتی ہے۔ لیکن جو جنگی نوعیت کے جرائم ہیں تو دوران جنگ اگر ان کا ارتکاب دونوں اطراف سے ہوتا ہے تو اس میں ان کو سزا نہیں دی جائے گی۔ پھر جنگ کے بعد دوران جنگ والے اس سے جو جرائم کے بارے میں تو ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن جنگ کے بعد جب ان کو قید کیا گیا تو اب انہوں نے ایک ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے، ریاست کے ریٹ کو چیلنج کر کے ان کے خلاف خروج کیا ہے، تو کیا ان کو کوئی تعزیری سزا دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی؟ یعنی اب یہ تو قیدی ہیں، تو قیدی کو کیا تعزیری سزا دی جا سکتی ہے؟ تو جمہور امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان کو کوئی مناسب تعزیری سزا تو دی جا سکتی ہے، لیکن قتل ان کو نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ پیچھے عرض کیا گیا کہ جنگی اس قیدی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اگر وہ خلیفہ اس بات کو مناسب سمجھتا ہے کہ اس کو تعزیراً سیاستاً قتل کرنا چاہیے، یا خاص طور پہ جو ان کے سرغنہ ہیں جنہوں نے اس پورے کارروائی کو لیڈ کیا ہے، اور اس میں اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تب بھی اس سے فساد پھیلنے کا اندیشہ ہے، دوران قید بھی فساد پھیلنے کا اندیشہ ہے، تو اس کو وہ سیاستاً یا تعزیراً اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے باغی کو۔ لیکن ان پرنسپل جو جنگ کے دوران کے جرائم ہیں اس کے لیے وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ جنگ کے دوران ایسا ہوا ہے۔ یہ سارے تو وہ ہیں جو جنگی نوعیت کے ہیں، اگر جنگی نوعیت کے نہیں ہیں تو اس کی بھی ان کو سزا دی جائے گی، اور جنگ ختم ہو جانے کے بعد اگر وہ کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو وہ بھی نارمل کرائمز ہیں اور اس کو نارمل کرائم کی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے گا۔ اگر زنا ہے تو زنا کی سزا ہوگی، اگر ڈاکہ ہے تو ڈاکہ کی سزا دی جائے گی، لیکن بغاوت کی جو سزا ہے اور یہ جو ان کو کسی ایک اینگل سے تو یہ سزا سخت ہے کہ وہ مباح الدم ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کو اس تعویل کی وجہ سے اور اس غلط فہمی کی وجہ سے کسی حد تک ریلیکسیشن بھی دی جاتی ہے، اور چونکہ وہ مسلمان ہیں تو ان کو کافروں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا، ان کے قیدیوں کو، ان کے اموال کو نہیں ٹریٹ کیا جاتا، اور دوران جنگ انہوں نے جو جرائم کیے ہوتے ہیں اس کا بھی ان سے اس طرح سے ان جو جنگی نوعیت کے جرائم ہیں اس طرح ان کو نہیں ٹریٹ کیا جائے گا جیسے جنگ کے دوران جنگ کے علاوہ اگر وہ کسی کو قتل کرتے ہیں تو ان کو قصاص میں قتل کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں ہم نے عرض کی، باقی فقہاء اس پر تفصیلاً گفتگو کرتے ہیں اور پھر ایک ایک جرم کو کہ وہ کس نوعیت کا جرم تھا، کیا ان کی تعویل تھی، اور اس کے بعد ان کے قیدیوں کے کیا احکام ہیں، اموال کے کیا احکام ہیں، پھر جو ہے نا اس پہ وہ کرتے ہیں فقہاء۔ اور صحابہ کرام کے وقت میں بھی جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جب خروج کیا گیا، تو ان سب میں صحابہ کرام میں کے درمیان بھی کچھ مسائل میں اختلاف ہوا، پھر کچھ مسائل میں اختلاف کے بعد وہ کسی ایک نتیجے پر متفق ہو گئے، ان کے درمیان اجماع ہو گیا، یا اس میں آخر تک وہ دونوں طرف اقوال موجود تھے، لیکن بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ان کے اجتہادات سے بہت زیادہ احکامات لیے جاتے ہیں اور اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ دوسری طرف اگر ہم مغربی قوانین کو دیکھیں تو مغربی قوانین میں جب تک بادشاہت رائج تھی، اور خاص طور پہ جو فرینچ ریولوشن ہے اس سے پہلے
بغاوت ایک بہت سنگین نوعیت کا جرم اس کو شمار کیا جاتا تھا، اور باغیوں کو بہت سخت ترین سزائیں دی جاتی تھی، جس کو سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بلکہ وہ کیا، باغی کے تمام اہل خانہ کو اس طرح کی غیر انسانی اور وحشیانہ طریقے سے ان کو سزائیں دی جاتی تھی۔ پھر بادشاہت کے خاتمے کے بعد اور فرینچ ریولوشن کے بعد پھر تھوڑا سا ان کا جو ہے نقطہ نظر چینج ہو گیا، اور پھر یہ جو سیاسی نوعیت کے جرائم ہوتے ہیں یا بغاوت والے تو ان کے لیے وہاں پر بھی ان قوانین میں ان کو تھوڑا سا نرمی کے ساتھ ٹریٹ کیا جانے لگا، اور اس کے لیے یعنی جنگی جرائم یا جس کو ہم کہتے ہیں بغاوت کے جرائم کے ارتکاب کرنے والوں کو باقی جرائم والوں سے کچھ نرمی کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا رہا، اور ان کی تفصیلات جو ہے نا میں جانے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال مختصراً یہ کہ اس میں بھی ایک تبدیلی آئی ہے، لیکن اسلام میں اس کے احکامات پچھلے 14 صدیوں سے اور 1400 سالوں سے یا اس سے کچھ زیادہ یا کم سے یہ ساری تفصیلات جو ہے نا فقہا نے اس پہ تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور باغیوں کو ایک خاص کلاس اس لیے شمار کیا جاتا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جرم سنگین نوعیت کا بھی بنتا ہے، اور کچھ چیزوں کی وجہ سے ان کو ریلیکسیشن بھی دی جاتی ہے۔ لیکن کتاب البغات میں یا کتاب البغی میں فقہا اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ بھی تب ہے کہ جب وہ صرف بغاوت کرتے ہیں۔ اگر وہ بغاوت کے دوران مرتد بھی ہو جائیں تو مرتد ہو جانے کے بعد تو پھر وہ ان کو کافروں کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، اور پھر ارتداد کے اور پھر جو ہے نا ان کے خلاف جہاد کے احکامات جو ہے نا وہ زیادہ تفصیل کے ساتھ فقہا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ اختصار کے ساتھ اس کا ذکر مقصود تھا۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔